یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے، نبی کا جو طریقہ ہے، اس کے سامنے اپنی گردن جھکاؤ۔ آمنا وسلمنا، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ پیغمبر کا طریقہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے آپ نے کلمہ پڑھا ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ آزاد تو نہیں ہیں، آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے، آپ مسلمان ہیں۔ دیکھیں، جب ہم کبھی قدم اٹھاتے ہیں تو ایک طرف نفس کی ضد ہوتی ہے، ایک طرف اپنی خواہش ہوتی ہے، ایک طرف رشتہ داروں کو دکھانا ہوتا ہے، رسم و رواج، وہ تقاضے، دوسری طرف اولاد کی خواہش، ایک طرف شیطان کی محنت۔ لیکن اللہ فرماتا ہے آپ نے کلمہ پڑھا ہے، آپ نے نفس کی ضد پر نہیں چلنا، اپنی خواہش پوری نہیں کرنی، اولاد کی خواہش پوری نہیں کرنی، رشتہ داروں کے سامنے رسم و رواج کو نہیں چمکانا۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ کیا ہے۔ جب ہم نے کلمہ پڑھا، ہمارے ہاتھ میں اختیار باقی نہیں رہا، اپنی مرضی کا اختیار باقی نہیں رہا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کسی بھی مومن مرد اور عورت کو یہ اختیار نہیں کہ اللہ اور اس کے نبی کے فیصلے کے بعد وہ اپنی مرضی کرے، اس کو یہ اختیار نہیں کہ وہ تسلیم کرے یا نہ کرے، نہیں، اسے تسلیم کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کے پاس ایمان ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو تب، اگر تمہارے پاس ایمان ہے، تم نے کلمہ پڑھا ہے، تو پھر تم اللہ کی بات مانو گے، رسول کی بات مانو گے، قرآن کے احکامات پر عمل کرو گے، رسم و رواج سے دور بھاگو گے، اور جتنے فتنے ہیں ان فتنوں سے بھی دور بھاگو گے۔ لیکن اس کے لیے ایمان ضروری ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں وَمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا کہ جب اللہ اور رسول کی طرف مومن کو بلایا جاتا ہے تو مومن کی زبان پر ایک بات ہوتی ہے سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے، مومن کے لیے کیا ہے، کتنی گنجائش ہے، سمعنا وَأَطَعْنَا، میں نے سنا اور میں نے مان لیا، آمنا وسلمنا، میرا ایمان۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں، جس نے بھی کلمہ پڑھا اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اب دیکھیں ہماری زندگی اس آیت کی روشنی میں کہ ہماری زندگی میں کتنا دین ہے، اور ہماری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہے یا اس سے دور ہے۔ ایک روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، صحابہ جمع ہو گئے، آپ کے اعضاء سے جو پانی ٹپک رہا تھا، نیچے گر رہا تھا، صحابہ نے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا اور وہ اپنے ہاتھوں سے وہ پانی لے کر اپنے اعضاء پر ملنے لگے۔ آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا ما حملکم علی ھذا، کس نے تمہیں مجبور کیا کہ میرے اعضاء کا گرا ہوا پانی اٹھا کر تم اپنے جسم کے اوپر ملتے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ حب اللہ ورسولی، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت ہے، اس کے رسول کی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ آپ کے اعضاء سے الگ ہونے والا پانی جب زمین پہ گرتا ہے اس کو بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم اسے اٹھا کر اپنے جسم پہ ملتے ہیں برکت کے لیے۔ اچھا، آپ نے فرمایا کہ جب محبت ہے
تو محبت کا تقاضا یہ تو نہیں ہے کہ تم پانی اٹھا کر اپنے جسم پہ ملنا شروع کر دو۔ اگر میری محبت تمہارے سینے کے اندر ہے اور اللہ کی محبت ہے تو اس کی علامت یہ نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ پھر فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، جو بندہ یہ چاہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے ساتھ محبت کرے، یا وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرے، تو اس کو پھر یہ کرنا پڑے گا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بات کرے تو سچ بولے، جھوٹ سے بچے۔ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، جب بھی اس کے پاس کوئی امانت رکھے تو دیانتداری سے کام لے، اس میں خیانت نہ کرے۔ وَلْيُحْسِنْ جَارَهُ مَنْ جَاوَرَ، اور اپنے پڑوس کے ساتھ حسن سلوک رکھے، اپنے پڑوسی کو تنگ نہ کرے۔ فرمایا یہ میری سنت ہے، سچ بولنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، کسی کو تنگ نہ کرنا، کسی کو پریشان نہ کرنا۔ فرمایا جب تم اس پہ عمل کرو گے اللہ بھی تم سے محبت فرمائیں گے اور میں بھی تم سے محبت کروں۔ تو جب ہم قرآن کو سینے سے لگائیں گے، حدیث کو سینے سے لگائیں گے، اس کا مطلب ہمارے سینے میں اللہ کی محبت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ ایک اور روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ قیل ومن یأبی یا رسول اللہ، سوال ہوا یا رسول اللہ انکار سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا۔ تو میرے دوستو ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکانا، اور یہی سورۃ الحجرات کا پہلا پیغام ہے، سورۃ الحجرات کا پہلا پیغام۔ ایک اور روایت بھی سنا دیتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا من اکل طیبا، فرمایا کہ جو حرام سے بچتا ہے، حلال کمائی کر کے کھاتا ہے، وعمل فی سنت، اور سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے، وامن الناس بوائقہ، اور لوگ اس کی شرارتوں سے محفوظ ہے، کسی کو تنگ نہیں کرتے، جس کے اندر یہ تین صفات ہے، حرام سے بچتا ہے، سنت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، کسی مسلمان کسی انسان کو تنگ نہیں کرتا، بلکہ کسی کو بھی تنگ نہیں کرتا، پریشان نہیں کرتا، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں ایسے بندے کو خوشخبری دیتا ہوں دخل الجنہ، جنت اس کے انتظار میں ہے، جنت اس کے انتظار میں ہے۔ تو سورۃ الحجرات کا پہلا پیغام۔ سورۃ الحجرات کا دوسرا پیغام یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب گفتگو کرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب تم گفتگو کرتے ہو تو ایسے نہ بولو جیسے تم آپس میں بات کرتے ہو، زور زور سے وہ بات کرتے ہو۔ پیغمبر کی مجلس میں ایسا نہیں، ورنہ بے ادبی کر جاؤ گے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور بے ادبی کی وجہ سے تمہارے جتنے اعمال ہیں وہ برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ تک نہیں ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کو حکم یہ تھا کہ جب پیغمبر علیہ السلام بات کرے تمہاری آواز پست ہونی چاہیے، نبی کی آواز سے زیادہ تیز نہیں ہونی چاہیے، اور ادب سے بات کرو گے، جیسے آپس میں بات کرتے ہو ایسا نہیں، ادب سے، احترام سے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جیسے کہ یہ حکم آپ کی زندگی میں تھا، اسی طرح آپ کی وفات کے بعد بھی یہ حکم باقی ہے۔
روضہ اطہر کے پاس جا کر اونچی آواز سے چیخے لگانا یا کچھ کہنا اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ صحابہ تو اس کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ کی طبیعت ایسی تھی، قدرتی طور پر آواز اونچی تھی، بلند آواز تھی، لیکن پھر اس آیت کی وجہ سے اس قدر پست آواز سے بات کرتے تھے کہ بعض دفعہ جب کسی سے بات کرتے تھے تو اگلے بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ نے کیا کہا ہے، اس قدر۔ بلکہ ایک صحابی ہے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، جب یہ آیت نازل ہو گئی تو وہ گھر میں رہے، گھر سے باہر نہیں نکلے۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا کہ فلاں صحابی نہیں ہے، بتایا گیا یا رسول اللہ وہ گھر میں ہے۔ فرمایا جاؤ دیکھو۔ جب جا کر دیکھا گیا تو اس نے ایسی گردن جھکائی ہوئی تھی۔ اسے پوچھا گیا، اس نے کہا کہ حکم یہ ہے کہ آپ کی آواز نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے، اور میری آواز قدرتی طور پر بلند ہے، جب میں بولتا ہوں تو قدرتی طور پر میری آواز بلند ہو جاتی ہے۔ مجھے ایسا گمان ہے کہ شاید اللہ کے نبی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے میری آواز بلند ہوئی ہوگی اور میرے اعمال برباد ہو چکے ہوں گے اور میں جہنم والوں میں سے ہوں گا۔ جب اس صحابی نے آ کر بتایا یا رسول اللہ کہ فلاں صحابی نے تو یہ کہا، آپ نے فرمایا انہیں بتاؤ تم جہنم والوں میں سے نہیں، تم جنت والوں میں سے ہو، تمہیں خبر ہی نہیں تھی، تمہیں علم نہیں تھا مسئلے کا۔ تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ حکم تھا، آپ کی وفات کے بعد آپ کے روضے پہ جا کر درود و سلام پڑھتے ہوئے بھی اونچی آواز سے، زیادہ اونچی آواز سے اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حکم تھا کہ جب پیغمبر بات کرے تو اپنے لہجے کو پست رکھے، اگلا بندہ اپنی آواز کو پست رکھے، اسی طرح آپ کی وفات کے بعد بھی یہ حکم ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جائے، آپ علیہ السلام کی حدیث بیان کی جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اگلا بندہ غور سے سنے۔ یہ کسی عام بندے کی بات نہیں ہو رہی، یہ ہمارے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ اگر ایک طرف حدیث اور قرآن بیان کیا جائے اور دوسری طرف ایک بندہ مذاق کرے یا آپس میں گفتگو کرے اور اونچی آواز سے بولے اور قرآن اور حدیث کا کوئی خیال نہ رکھے، یہ بھی بے ادبی کرنے والا ہے۔ اسے بھی چاہیے کہ یہ اپنے ایمان کے بارے میں سوچے۔